حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको अल कुरान तदब्बुर व अमल कोर्स की सूरतुल मुल्क का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसकी दूसरी क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम समरा अहमद है और अगर आप में से कुछ साथी लास्ट कोर्सेज में हमारे साथ थे तो वो पहचानते होंगे कि ट्रांसलेशन टाइम में वो मेरे साथ होते थे। निरफर बाजी जो कि ट्रैवल कर रही हैं, इसलिए आज उनके बिहाफ पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ इस क्लास में। तो हम अपनी क्लास का आगाज़ इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला के बाबरकत नाम से करते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جیسے کہ پچھلی جو کلاس تھی اس میں آپ نے آیات 1 سے 14 تک کے الفاظ کی کا ترجمہ اور اس کے جو الفاظ کی مختصر وضاحت تھی، اس سے آپ فیض یاب ہوئے تھے، اس کو سمجھا تھا. آج انشاءاللہ تعالی آیات 1 سے 14 تک کی مختصر تفسیر پہلے ہم سنیں گے، اور پھر اس کے بعد استاذہ اس پہ مزید ہمیں غور و فکر اور تدبر کرائیں گی، اور پھر ہم آیات 1 سے 2 یعنی صرف 2 آیات کی پھر ڈیٹیل تفسیر بھی انشاءاللہ تعالی سنیں گے. تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. جی، کورس کے اہداف کو دہراتے چلتے ہیں کہ ہمارے اس کورس کا مقصد قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، اپنی عبادات کو بہتر کرنا، اور اچھی چیز یعنی کہ جو علم نافع ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم، اس کو صرف خود تک نہیں رکھنا بلکہ ہم نے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ ان اہداف کو مجھے امید ہے، جیسے کہ پچھلی کلاس میں نیلوفر باجی نے کہا تھا کہ سب اس کو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ لکھ کے لگا لیں تاکہ اس پہ نظر پڑتی رہے اور یاد دہانی ہوتی رہے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کام کو کر لیا ہوگا، اور جو نہیں کر سکے تو انشاءاللہ آج اس کو کر لیں. تو ہم انشاءاللہ تفسیر سننے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیے جماعت تفسیر. تبارک الذی بیدہ الملک. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، ہر چیز کا مالک وہ ہے، وہ مالک الملک وہ ہے. یعنی وہ ہستی تبارک ہے، بہت عظمت والی ہے، بہت بلند ہے. تبارک کا وہ معنی اس وقت میں کر رہی ہوں جو بلندی کے معنوں میں، یعنی سب کے مقابلے میں اونچا. پھر اس کی بھلائی بہت زیادہ ہے اور اس کا احسان بہت عام ہے. تبارک کے کیا معنی میں نے بتائے تھے؟ بلند اور خیر و بھلائی والا. ساری خیر و بھلائی اس کے ہاتھ میں، اور پھر اس سے مل بھی رہی ہے، وہ دے بھی رہا ہے. ایک ہوتا ہے بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، بادشاہت ہے، مثلا گھر کی بادشاہت ہے یا کسی ملک کی ہے دنیا میں انسانوں کے اعتبار، لیکن حد درجے کا بخیل. بعض جیسے ہسبینڈ ہیں تو ایک طرح سے گھر میں ان کا مقام بادشاہ کا ہوتا ہے، عورت کا ملکہ کا ہوتا ہے، کیونکہ کسی ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہوتے تو فطری سی بات ہے. تو گھر کی دنیا میں بھی ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے اور وہ گھر کا مرد ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو گھر کا مرد کھلے دل کا ہو، اپنے فرائض پورے کر رہا ہو، تو وہاں کیا خوشیوں کا عالم ہوتا ہے، اور جو بخیل ہو اور کچھ دینے کو تیار نہ ہو وہاں کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب پہ ہی ٹاپ پہ ہے، پوری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ تبارک کے لفظ پہ غور کیجئے، یعنی اس کے اندر خیر و بھلائی بھی ہے، اور وہ بھلائی کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی، اور وہ پھر لوگوں پر احسان بھی فرما رہا ہے، اور اس بنا پر وہ سب سے بلند بھی ہے. اور پھر دنیا میں کچھ لوگ بڑے بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ خیر و بھلائی والے بھی ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، لیکن ان کی خیر و بھلائی کا جو دائرہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے. مثلاً آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے ہیں، ذرا سوچئے کہاں تک کی، کس کس تک. زیادہ سے زیادہ ہمارا فیض ہمارے گھر کے اپنے بچوں کو پہنچ رہا ہوگا، خاندان کو. اگر ہم صلہ رحمی میں بڑے اچھے ہیں تو سارے بہن بھائیوں کو کچھ لین دین کرتے رہتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، فقیروں مسکینوں، پھر اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کا بھی، ورک پلیس پہ بھی، ہر جگہ پر ہم کر رہے ہیں. سوچئے زیادہ سے زیادہ کتنا گن سکتے ہیں لوگ جن کے ساتھ کبھی ہم نے کوئی بھلا کیا ہوگا؟ کوئی انگنت نہیں ہے. کیا ہم مسیساگا شہر کے ہر بندے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں؟
کر ہی نہیں سکتے، چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. لوگوں میں بہت کم ہوتے ہیں جن کا فیض دور دور تک پہنچتا ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اوپر والا جہان اور نیچے والا جہان، پورا جہان، سارے جہانوں کا مالک ہے. سب تک اس کی خیر پہنچ رہی ہے، کوئی بھی اس کی خیر سے باہر نہیں. اس کی بھلائی اور فیض سب تک جا رہا ہے. وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جیسے وہ چاہتا ہے ان پر اپنے احکامات جاری کرتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کا کمال ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، مالک بھی ہے، کنٹرول بھی رکھتا ہے. اچھا آپ ذرا سوچئے، آپ جن چیزوں کے مالک ہیں ان سب پہ آپ کا کنٹرول ہے؟ مثلا آپ کا دل آپ کا ہے نا، آپ کے اندر لگا ہوا ہے اس پہ کنٹرول؟ اپنی خواہشات پہ ہے کنٹرول؟ اپنے بچوں پہ، یہ میرے بچے ہیں، کہاں سے میرے ہیں، بات ایک نہیں سنتے. کوئی کنٹرول نہیں، کوئی کنٹرول نہیں. اپنے جسم پہ نہیں کنٹرول، صبح اٹھتے ہیں کبھی کہیں درد نکلی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کہیں نکلی ہوئی ہوتی ہے. کوئی دن کیسا ہوتا ہے، کوئی دن کیسا ہوتا ہے. ہم اگر یہ کہیں نا کہ میں اپنی باڈی کو اپنے کنٹرول میں کر لوں اور اس کو کوئی بیماری نہ ہونے دوں، یا کوئی درد نہ ہونے دوں، یا کوئی سردی نہ لگنے دوں، نہیں، صرف ٹوٹی پوٹی کوشش تھی، کنٹرول کوئی نہیں ہے. لیکن وہ اس کا کنٹرول آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے اور انسانوں پر بھی اور حیوانوں پر بھی اور پرند چرند ہر ایک پر. الذی، وہی ہے جس کا کنٹرول ہے ہر طرف اور ہر چیز پر اس کی قدرت. خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی اپنے بندوں کے مقدر کیا، ان کی تقدیر میں رکھا کہ کس روح نے کب پیدا ہونا ہے، دنیا میں کب جانا ہے اور کب اس نے مرنا ہے، کب روح جائے گی جسم میں اور کب نکل جائے گی. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے. وہ کیسا قادر ہے. کسی اور کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ کسی کو بچہ پیدا کر کے دے سکے اور یعنی کسی کو جان ڈال دے؟ اسٹل برتھ ہوتی ہے تو کوئی ڈاکٹر ذرا اس میں کچھ انجیکشن لگا کے جان بھر دے اور کسی کے نکال دے. اللہ ہی اصل میں قادر ہے. لیکن اس نے یہ زندگی بنائی کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. سب سے اچھے یعنی کون سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اور درست طریقے پر عمل کرتا. یہ آزمائش کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کو اس دنیا میں بھیجا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ انہیں یہاں سے موو کر لیا جائے گا. میں جان بوجھ کے موونگ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ آپ سب موو کر کے آئے ہیں یا کرتے رہتے ہیں. پہلے آپ پاکستان میں مثلاً یا انڈیا میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے آپ موو کر کے یہاں آئے، پھر یہاں بھی ایک گھر سے موو ہو کے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، ایک شہر سے دوسرے میں. تو ایک دن یہ موونگ ایک گرینڈ موونگ ہونی ہے، اور وہ کیا؟ دنیا سے آخرت کی طرف وہاں چلے جائیں گے. اور یہ سب کو پتا ہے. اس کے لیے اس نے بندوں کو یہاں کچھ اسائنمنٹس دی ہیں، کچھ کرنے کے کام دیے کہ آنے سے پہلے یہ اور یہ کر کے آنا. جیسے امیگریشن ہوتی ہے تو کتنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس کی، اگر اس میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کچھ اوامر دیے، کچھ نواہی دیے، کچھ کرنے کے کام دیے، کچھ چیزوں سے روکا اور کہا کہ جو یہ کر کے آئے گا تو پھر اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ ملے گا، جنت میں اس کی سلیکشن ہو جائے گی، وہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوگا اور وہاں سے کوئی اس کو نکال نہیں سکے گا. پھر اس کے وہاں رائٹس ہوں گے، پھر اس کا اپنا اپنا سٹیٹس ہوگا. اور جو شخص دنیا میں اپنی خواہشات شہوات کے پیچھے لگ گیا اور اس امتحان میں ناکام ہو گیا اور اللہ کا حکم پیچھے ڈال دی، خواہش آگے آ گئی، اللہ کا حکم پیچھے، ایک ہمارا آگے ہے نا اور ایک ہمارا پیچھے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے جو پرائرٹی ہوتی ہے ہماری، جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری مرضی کی ہوتی ہے اس کو ہم آگے رکھتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے اس کو بلا دیتے، پیچھے کرتے. تو جس نے اللہ کے احکامات کو آگے رکھا اور خواہشات کو پیچھے کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے خواہشات کو آگے رکھ لیا اور وہ خواہشات کا بندہ بن کے جیا اور انہی کی پیروی کرتا رہا تو پھر کیا ہوا؟ وہ ناکام ہو گیا. یہ امتحان ہے انسان کا کہ کس چیز کو آگے رکھتا ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہے.
وَهُوَ العزیز، اور وہ زبردست ہے، یعنی سارا غلبہ اسی کا ہے، سارا غلبہ اسی کا ہے، اور مخلوق اس کی مطیع ہے، اور الغفور بھی ہے، وہ بدکاروں گناہگاروں کو گناہوں کے باوجود بخش دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، خواہ ان کے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہوں، وہ ان کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے، غفور کو مطلب ڈھانپنے والا، ان کے عیبوں کو گناہوں کو چھپاتا ہے، چاہے وہ زمین بھر ہو، یعنی زمین بھری ہوئی ہو۔ الذی، وہی جو، پھر الذی، کون ہے وہ جو انسان کی تخلیق کے بعد آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے، خلق 7 سماوات طباقا، عالم ارضی کی بات ہوئی، اب عالم سماوی کی بات ہوگی، کہ جس نے آسمانوں کو ایک ہی طبق نہیں بنا دیا بلکہ ایک دوسرے کے اوپر بنایا اور انتہائی خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے، کوئی خلل اور نقص نہیں دیکھو گے۔ تو جب کوئی خلل ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوا، کیا بن گیا وہ؟ جب کسی بھی چیز میں کوئی نقص نہیں ہوتا تو وہ کیا بن جاتی؟ پرفیکٹ، پرفیکٹ بنایا۔ انسانوں کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوا کرتی، یہ پرفیکشن تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جس چیز کو چاہے پرفیکٹ بنا دے۔ اس نے بتایا میں نے آسمانوں کو پرفیکٹ بنایا ہے، ورنہ تو یہ ہمارے اوپر گرے پڑے ہوتے، اپنی شکل کے اعتبار سے، اپنی بلندی میں، اس کے اوپر جو سورج چاند ستارے دکھائی دیتے ہیں اس اعتبار سے، اور اپنی وسعت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار دیکھنے کا حکم دیا کہ تم دیکھو اور بار بار دیکھو، فرجع البصر، عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی نقص اور خلل نظر آتا ہے؟ کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ کوئی کریک نظر آتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ہر بار تیری نظر تیرے پاس ناکام اور تھک کر واپس آئے گی، کوئی خلل نقص عیب دیکھ نہیں پاؤ گے، عاجز ہو جاؤ گے، خواہ تمہاری کتنی بھی خواہش ہو کہ ہم کچھ تو ڈھونڈ لیں، ہمیں چیلنج کیا گیا ہم کہیں سے تو کوئی خرابی ڈھونڈ کے لائیں، ہے ہی نہیں جب، تو پھر اب خوبصورتی کا ذکر کیا گیا کہ وہ خوبصورت کتنا ہے آسمان۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق زینت بخشی ہم نے آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں ستاروں کے ساتھ، یعنی دنیا کے جس آسمان کو تم دیکھ رہے ہو جو تمہارے قریب ہے، اس میں مختلف اقسام کی روشنیاں رکھنے والے ستارے ہیں۔ سوچیے اگر آسمان میں ستارے نہ ہوتے تو آسمان کیسا لگتا؟ سوچے، کالی چھت، کبھی کبھی ہوتا ہے نا بادل ہوتے ہیں اور بالکل ایک عجیب سی رات اندھیری ہوتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے، تو یہ ستارے آسمان کی زینت ہے، دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، یعنی ایون کہ رات ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو حسن نظر آتا ہے، وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، بلکہ صرف نظر نہیں آتا، اس کی کاپی بھی کر لیتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں پہ بھی ستارے لگا لیتے ہیں، دیکھتے اور پھر بار بار دیکھتے۔ آپ نے دیکھا کہ چاند کو دیکھتے نا آپ تو پھر ایک دفعہ نہیں دیکھتے کہ اچھا نظر آ گیا ہے، نہیں، پھر دوبارہ دیکھتے، پھر دوبارہ دیکھتے، اللہ کی عظمت اور ایک ہیبت اور وہ سب چیزیں آتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سارے ٹرانسپیرنٹ ہوں اور اس کے اوپر سے جو اوپر اگر کوئی اور بھی ایسی چیز ہے تو وہ ہمیں دکھائی دیتی ہو، اللہ عالم، طباقہ جو ہے کہ اوپر ایک ایک اوپر ایک۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے ان کو، رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کا آلہ بنایا، یعنی ان شیاطین کو جو آسمانوں سے خبر چوری کرنا چاہتے ہیں، جن کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، جو ستاروں سے شیاطین پر پھینکے جاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ کیوں تیار کیا؟ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب کیوں تیار کیا؟ کیونکہ انہوں نے سرکشی کی، اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا، نہ خود مانے نہ کسی اور کو اس طرف لائے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ برا ٹھکانہ اس طرح کہ وہاں جا کر ایک تکلیف تو اپنی جگہ، چیخو پکار اپنی جگہ، اور ذلت
رسوائی. دیکھیے دنیا میں اگر کسی کا کوئی رشتہ دار جیل میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں گئے، آپ کے کسی بھائی کو لے گئے، آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا بھائی جیل میں چلا گیا. کسی کا باپ چلا جائے، کسی کا بیٹا چلا جائے تو کس قدر شرمندگی کی بات ہوتی ہے. تو وہاں اہل جنت کے لیے تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ کسی کا بیٹا یا بھائی یا باپ یا کوئی گیا. نو وے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے دعا کی تھی نا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ میرے باپ کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہوں گے، بجو کی شکل میں ہوں گے جب پھینکا جائے گا. تو بہرحال جہنم جو ہے اس سے بری کوئی جگہ ہے ہی نہیں جس کا کوئی انسان تصور کرے، کیونکہ وہاں لوگوں کو رسوا بھی کیا جائے گا، ذلیل بھی کیا جائے گا. قال اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو کے پڑے رہو اس میں. اذا القوا فیہا، جب اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو اس میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، تو جہنم کی بہت کریہ آواز سنیں گے. شہیق چیخ، زور کی چیخ، گدھے جیسی چیخ سنیں گے لوگ. آپ اگر جیسے کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تو کبھی آپ کو گھڑی کی ٹک ٹک نے بادر کیا؟ کسی کے پاؤں کے چلنے کی آواز نے بادر کیا؟ کسی کے خراٹوں نے بادر کیا؟ یہ ساری آوازیں مائلڈ ہیں یا بہت لاؤڈ ہیں؟ یہ ساری مائلڈ ہیں، اس کے باوجود ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی آوازیں بھی ہمیں ڈسٹرب کریں. کہاں یہ کہ وہ تو زور کی چیخ گدھے جیسی، اور وہ ایک دفعہ نہیں، چیخ پکار چلتی چلی جائے گی. سمعوا لہا شہیقا، تو وہ جہنم کی بہت بلند اور انتہائی کریہ آواز سنیں گے، انتہائی ناپسندیدہ. وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی. آپ دیکھیں کہ کھانا جب آپ پکاتے ہیں نا تو ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے بس گرم ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کھول رہا ہوتا ہے. تو کس میں شدت زیادہ ہوتی؟ کھولنے والے میں. جیسے دودھ ابل رہا ہو یا ہنڈیا ابل رہی ہو. تکاد تمیز من الغیظ، گویا ہمارے جوش کے پھٹ پڑے گی. یعنی ایک جگہ ہونے کے باوجود یوں لگے گا کہ جیسے الگ ہونے لگی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے ساتھ جہنم کرے گی کیا معاملہ کرے گی، کیا ویلکم کرے گی. اور اوپر سے ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جہنم کا جو دربان ہے وہ جہنم والوں کو زجر و توبیخ کرے گا، ڈانٹ ڈپکار کرے گا اور کہے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ کسی نے آگاہ نہیں کیا؟ کسی نے وارن نہیں کیا؟ کسی نے اویئر نہیں کیا تمہیں؟ یہ کیوں تم یہاں پہنچے ہو اتنی بری جگہ پر؟ تمہیں نہیں پتا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسی کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کوئی چیز ہی نازل نہیں کی. عمومی طور پر یہ ساری وہی جو ہر پیغمبر پہ سب کا انکار کر دیں گے، اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں. یہ وہی وغیرہ ایسی ڈھونگ رچا ہے وہ لوگوں نے، ٹوٹل ڈس بلیف. اور پھر ان انتم الا فی ضلال کبیر، بتانے والوں کو کیا کہا؟ تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم خود گمراہ ہو، تم بھٹکے ہوئے لوگ، تمہارا دماغ خراب ہے. یعنی متنبع کرنے والے رسولوں کو علل اعلان گمراہ کہیں گے، حالانکہ وہ تو سیدھی راہ دکھانے والے تھے. تو آپ سوچئے اس سے بڑا تکبر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو بتانے والا ہو اسی کو جھوٹا قرار دے دیا جائے. یعنی جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کو سیدھی راہ دکھانے آیا ہو، اس کو انسان کہے کہ تم ہی بھٹکے ہوئے ہو. اور آج آپ دیکھیں کہ جو خیر کی بات بتانے والا ہوتا ہے لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسی پہ جھوٹے الزام لگانے لگتے ہیں، اسی کو بدنام کرنے لگتے ہیں، اسی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. وقالو، اور وہ کہیں گے، اعتراف کریں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے. تو گویا وہ اعتراف کریں گے کہ نہ ہم نے بات سنی کسی خیر خواہ کی اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، یعنی ہم نے اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حق، ہدایت، معرفت کے حصول کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے. عقلی دلائل بھی انسان کے پاس ہونے چاہیے.
یعنی ہدایت دو طرح سے حاصل ہوتی، ایک آیات کونیہ سے اور ایک آیات شرعیہ سے. یہ دو لفظ تفسیر کے دوران بھی آپ سنتے رہے ہوں گے. آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، یعنی قرآن کی آیات ہوں یا پھر کائنات کی آیات ہوں، یہ دونوں ہی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں اگر انسان ان کو صحیح طور پر سمجھے. تو جو شخص سمجھنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے رستہ ہموار کر دیتے ہیں، اور جو نہیں سننا چاہتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اپنے جرم کو مان لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، تو بہت دوری ہے یا لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے کہ انہوں نے دنیا میں جو انہیں چانس دیا گیا تھا، جو انہیں مہلت دی گئی تھی، جو سمجھنے کا وقت دیا گیا تھا، جو سیکھنے کا وقت دیا گیا تھا، وہ انہوں نے کھو دیا. اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی کوتاہی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں کہ انسان کے پاس سیکھنے کے مواقع ہوں، اپرچونٹیز ہوں، اللہ نے ذہانت بھی دی ہو، عقل بھی دی ہو، سمجھ دی ہو، اور پھر انسان اس موقع کو استعمال نہ کرے. اب دیکھیں کہ ہمارے ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں پیغمبروں کی بات، قرآن کی بات نہ سمجھنے، نہ سیکھنے کے. انسانوں کی اکثریت آپ دیکھیں کہ ہدایت کی بات میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور جن کو تھوڑی بہت دلچسپی ہے ان کے اوپر بھی غفلت، سستی، عجز اور کمزوری اور خواہشات، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں. آج تو ویکینڈ ہے، صبح صبح اٹھو اور پھر سارا ہفتہ ہم کام کرتے ہیں، پھر اب نکلو، بچے چھوٹے ہیں، کام بہت ہے، ہماری صحت اچھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں اس کے مقابلے میں، یا وہ نہیں مجھے آنے دیتی. تو مواقع کے ہونے کے باوجود پھر انسان ایسی اپرچونٹی سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ انسان کے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہے. کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا ہی کرتا ہے. اس کے برعکس دوسرا گروہ، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو بدبخت لوگوں کے بعد خوش قسمت لوگ، کیا صفت ہے ان کی؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، دیکھا ہی نہیں رب کو. یہ بہت بڑی بات ہے، دیکھے بغیر ایمان لانا، صرف سائنس کو دیکھ کے، کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. ان کا اجر بڑا کیوں ہے؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا لا الہ الا اللہ تو کہا، بہت بڑی بات ہے کہ جس چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے اس کے اوپر ایمان بھی لا رہے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی بات بھی مان رہے ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہو کے بات کہتا ہے تو پھر بھی انسان مانے نہ مانے، لیکن جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی مان رہے ہیں، یہ بڑی شان کی بات ہے. اسی لیے ان کی شان بلند ہوگی. اور اجر کبیر میں آپ دیکھیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، بہت بڑی بادشاہت، ملکن کبیرہ جیسے قرآن میں آتا ہے، اور مسلسل نعمتیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، محلات، بالا خانے، خدمت گار، یعنی کوئی چیز جو انسان سوچ سکے. اور سب سے بڑھ کر رب کی رضا، رضا الرحمن، جو جنت کے رہنے والوں کو حاصل ہوگی. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو، او اجہروا بہ، یا پکار کر کرو، چپکے چپکے کرو یا اونچی اونچی کرو. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم دل میں بھی رکھو تو اسے پتہ چل جاتا ہے، اتنا زیادہ علم والا ہے وہ. علیم، نیتیں، ارادے سب جانتا ہے، تو باتیں کیوں نہیں جانتا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا ہی لطف والا، کرم کرنے والا ہے، بڑا مہربان. الخبیر یعنی لطیف جو ہوتا ہے نا، باریک بین کو کہتے ہیں، جو مخفی طریقوں سے انسان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہے، بھلائی کی طرف لے آتا ہے انسان کو. الخبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے. تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتا ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرتا ہے کہ خود ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا. یعنی یہ بندے کو خود بھی نہیں بعض اوقات پتا ہوتا کہ وہ کسی جگہ کیوں پہنچ گیا اور کیا ہوا اس کے ساتھ. کوئی واقعہ زندگی میں پیش آ جاتا ہے
اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. بعد میں اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رستے پہ لانا تھا. اگر دنیا میں ہمیں ہر چیز مل جائے تو کیا ہم اللہ کو یاد کریں؟ ہم یاد اس کو اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو خاص طریقوں سے ایسے ایسے شر سے بچا لیتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور ایسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ جو انہوں نے مانگے بھی نہیں ہوتے، جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ناگوار حالات سے گزارتا ہے. بندہ سمجھتا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیج دیا. الحمدللہ. استاذ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بابرکت ذات ہیں، اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے یہ میں دیکھ رہی ابھی میں جو ٹرپ کر کے آئی ہوں تو میں نے آبزرو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برکت نصیب کرتے ہیں جو بہت دینے والا ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے، جو دیتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا دیتے جاتے ہیں برکت، ہر چیز، علم ہو، مال ہو، جو بھی ہو، اخلاق. اس میں کوئی شک نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے تو اس کو دیکھ کے اللہم اجرنا من النار بہت یاد آیا، وانی سے بندہ پڑھتا ہے کہ خوف آتا ہے. اور دوسرا جیسے یہ برکت کی بات ہوئی تو جب آپ فرما رہی تھیں کہ برکہ کا میننگ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھلائی والا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے. اور پھر ہم جب کمپیئر کر رہے تھے کہ ہم کن کے ساتھ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں. ہم ہر ایک کے ساتھ نہیں اپنا یہ ایٹیچیوڈ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں برکتیں ہر ایک کے لیے ہیں. اور پھر آگے قدیر ان سیم ہی آیت میں آیا کہ کنٹرول کرنے والا. تو اس وقت مجھے بہت ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کے اختیار میں یعنی کہ کنٹرول زبان کا کر لے تو وہ کتنے اچھا لوگوں کے ساتھ اس کا بہیو ہو سکتا ہے، تعلقات کتنے اچھے، تعلقات انسان کے کتنے. تو ایک زبان کا کنٹرول ہی اگر ہمارا اچھا وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جی بالکل. سادہ یہاں پہ جو آیا 3 اور 4 کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہے نا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ثم ارجع البصر اینڈ دین کرتین. لائک اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو فا اینڈ ثم اینڈ دین کرتین، لیکن یہ بار بار کا اس طرح سے دیکھنا کہ بعض دفعہ ہم کسی چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ جب سیکنڈ ٹائم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایک چیز نظر آتی ہے، تھرڈ ٹائم دیکھتے ہیں کچھ اور چیز نظر آتی ہے، رائٹ؟ جیسے کچھ غور کر رہے ہوتے ہیں اس ذات کی طرف بھی معرفت چلی جاتی ہے. پھر ایک ہوتی ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اس چیز کو، اس کی خوبصورتیوں کو دیکھنا، رائٹ؟ تو یہ بار بار جو ایک ہی چیز کی تکرار ایسے ہی نہیں آئی ہے، بالکل اس طرح ڈفرینٹ اینگل سے سوچا جا سکتا ہے. بالکل. جزاک اللہ. استاذہ میں پہلی آیت پہ جب سوچ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وہ قادر ہے تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سانس لینے کی ہی قدرت دے دیتا تو ہم تو بہت جلدی مر جاتے کیونکہ ہم تو اتنی جلدی حیران ہو کے بھی سانس لینا بھول جاتے ہیں. اور مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر ہم صرف انسان کے اوپر غور کریں تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا نا فی احسن تقویم کہا، تو مطلب سیلولر لیول پہ چاہے ہم نہ بھی جائیں تو اتنا کچھ ہے. لائک آپ دنیا کی بڑی سے بڑی کمپلیکس فیکٹریز لے لیں یا کوئی بھی کمپلیکس آپ کریشن لے لیں جو انسان نے بنائی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں بنا دیا اور جو سیلولر لیول پہ ہمارے جو فنکشنز ہوتے ہیں. لائک یہاں پہ جب تفاوت کی بات ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم سیل سٹیجز پہ جائیں تو جو کینسر ہوتا ہے وہ صرف ایک سیل سٹیج پہ جہاں اریسٹ ہونا ہوتا ہے گروتھ میں وہ نہیں ہو پاتی اور وہ سیل بڑھتا چلا جاتا ہے اور کینسر ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے چیزوں کو بہت بڑا ہم پہ کرم کیا ہے اور رحمت کی ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مثال دی چیز دیکھنے کی تو وہ دی جو سب کو نظر آتی ہے. مطلب ہر کوئی تو سیلولر لیول پہ یا ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتا انلیس آپ نے انیٹمی پڑھی ہو، فزیولوجی پڑھی ہو، لیکن آسمان تو سب کو نظر آتا ہے، اس پہ ستارے بھی سب کو نظر آتے ہیں. تو مثال وہ دی جو ہم سب کے لیے قابل عمل ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے آسمان نہیں دکھائی دیتا. یہاں جب پرفیکشن کا اللہ نے ذکر کیا تو آسمان کو چوز کیا. میں سوچ رہی تھی کہ زمین جو ہمارے سامنے ہے اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا کیونکہ اس کا کچھ حد تک کنٹرول انسانوں کو ہے اور ہم نے اس کی تباہی کر دی ہے. آسمانوں کا کنٹرول سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو پرفیکشن کی جہاں بات ہوئی وہاں آسمانوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا.
السلام علیکم. وعلیکم. آیت 7 میں جہاں پہ چلانا اور دھاڑنا آیا تھا، تو اس کے سلسلے میں چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ میڈیکل ایشوز کی وجہ سے 2 بار برین کا MRI کرانے کا اتفاق ہوا. صرف 30 to 40 منٹس میں جو صرف مشین کی آوازیں تھیں، کیونکہ آپ کا سر جو ہوتا ہے وہ ایک چیز میں جکڑا ہوتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو لائی ڈاؤن اسٹل. تو اس کے بعد میں جو ڈرائیو کر کے اور چل کر گئی تھی تو باہر مجھے ویل چیئر پہ نکالا گیا، اور میری امی ساتھ تھیں، وہ حیران رہ گئیں کہ ہوا کیا ہے، کہ اٹس اے نان انویسو ٹیسٹ بیسکلی. بٹ اس کا وہ جو آوازوں کا ایک برین پہ افیکٹ ہوتا ہے کہ 1 آور کے لیے مجھے صرف بیٹھنا تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ کوئی نہ بولے، سب خاموش ہو جاؤ، آئی جسٹ وانٹ ٹوٹل سائلنس. تو جو اس کو میں نے اس چیز سے ریلیٹ کیا، اور مجھے ایک دم سے جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں 30-40 منٹس وہ اونچی مشینوں کی آواز برداشت نہیں کر پائی تھی. تو یہ چیخنا اور چلانا کنٹینیوس کیسا ہوگا اور کیسا ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ معاف کرے. کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر اس چیز سے بچیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والی. ہم ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں، پھر میں تفسیر کروں گی تاکہ آپ اپنی نظر سے اب ایک دفعہ سمجھ لیجئے، پھر اب اس پر مزید اگلی لیئر آئے گی تو آپ پھر اور ڈیپتھ میں جائیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا جرم جو یہاں بتایا گیا ہے وہ ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، رب کا انکار. اور پھر دوسرا جرم لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. تو آج کے دور میں آپ دیکھیے جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں ان کو آپ کوئی بات سمجھانے کی تو کوشش کریں، وہ ایک دم جذباتی ہو جاتے، غصے میں آ جاتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور یہ فتنہ کتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ خود مسلمان گھرانوں کے بچے کیا کہتے ہیں آپ کہ ہم نہیں مانتے. تو یہ معمولی جرم نہیں ہے، معمولی سزا نہیں ہے، بہت بھیانک انجام ہے اس رویے کا. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو خود ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے دلائل ہیں جو رب کی ایگزسٹنس پر دلیل ہیں، اور بچپن سے ہی ان کو ان چیزوں میں غور و فکر کروا کے رب کی پہچان کروا دیں. دو طریقے نا رب کو پہچاننے کے، ایک ہے قرآن کے ذریعے، تو جو قرآن ہی کو نہ مانے تو اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی، اور دوسرا ہے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے رب کے وجود پر دلائل لائیں. چلیے ہم ایک اور اینگل سے مزید دیکھتے ہیں اس کو. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک بہت بابرکت ہے، بہت خیر و بھلائی والا ہے، جس کی بھلائی ثابت ہے اور ہمیشہ قائم ہے، جو بلند ہے، پاکیزگی اور تقدس میں بہت اونچا ہے، اپنی ہر صفت میں بہت بلند ہے. تو تبارک کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بندوں کے لیے مبارک کا ہوتا ہے کہ فلاں مبارک ہے، گھر مبارک ہے، یا مہینہ مبارک ہے، یا رات مبارک ہے، یا قرآن مبارک ہے. لیکن تبارک کا لفظ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ مبارک سے زیادہ بلیغ ہے، خاص ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، بہت بلند ہے. پھر یہ کہ کسی بھی چیز میں جو برکت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اس کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے. جیسے مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اس نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، جہاں بھی میں ہوں میں مبارک ہوں، یعنی میری ذات سے لوگوں کو خیر و بھلائی ملے گی. کیا آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے میں شادی ہو کر اپنے سسرال میں آئی ہوں ان کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوئی ہوں؟ میری ذات سے ان کو بھلائیاں ہی بھلائیاں ملی ہیں، وہ پھلے پھولے ہیں. میں تو کہوں کہ سچ کہوں یا نہ کہوں، لیکن کوئی دوسرا بھی ماننے کو تیار ہے. یا ہمارے گھر میں جو آئے ہیں کیا وہ بھی مبارک ہیں؟ تو بہرحال برکت تو اللہ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ صفت جو ہے نا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے اندر خیر و بھلائی ڈال دیتا ہے، جو خیر و بھلائی صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں ہوتی. مبارک وہ ہوتا ہے جس کی خیر و بھلائی دوسروں تک پہنچے. اب اس کرائیٹیریا پر آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ مبارک ہیں کہ نہیں، کہ آپ کی خیر و بھلائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں کہ نہیں. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی برکت والا ہے اور اس کی ذات سے دوسروں تک بھی برکت جاتی ہے، برکت کا سورس بھی وہی ہے. اور پھر یہ کہ کچھ گھرانوں کی برکت، کچھ لوگوں کی برکت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. جیسے آل ابی بکر کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہ، لقد بارک اللہ للناس فیکم یا آل ابی بکر ما انتم الا برکۃ لہم. اے آل ابی بکر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے، یقیناً تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو. تو کون انسان مبارک ہے؟ جن سے لوگوں کو خیر و برکت ملے. اسی لیے ہم لوگوں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے تاکہ تم سے پھر اوروں کو بھی فیض پہنچے. جیسے شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن کو مبارک دی جاتی ہے نا، بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ نکاح مبارک ہوتا ہے تو پھر اس سے
نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اس گھرانے کی خیر و بھلائی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کیوں؟ بڑے جو ہوتے ہیں، چاہے گھر کے بڑے ہوں، سربراہ ہوں، یا علم والے ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے، اپنے علم، اپنے مال، جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، اس سے وہ دوسروں کو، چھوٹوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جیسے گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، سب کو خیر پہنچاتا ہے. اسی طرح علم والے بابرکت ہوتے ہیں، وہ علم والے جو اپنے علم سے دوسروں کو فیض پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں. پھر اسی طرح جو بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ اچھی نصیحتوں کے ذریعے، اپنے تجربات کے ذریعے، اپنے وزڈم کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر مبارک ہو جاتے ہیں. تو ویسے تو ہر مسلمان کے اندر برکت ہے، لیکن اس کا لیول فرق ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے یقیناً اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے. کون سا درخت تھا وہ؟ کھجور کا درخت. تو مخلوق میں برکت ہونے سے مراد کیا ہوئی؟ کہ اس کے اندر خیر ہے. مخلوق میں برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خیر ہے. برکت آتی کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، بندے میں ڈالی جاتی ہے اور اس سے آگے دوسروں تک فیض پہنچتا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایک ہے عام خیر، کبھی کبھار کسی نے کسی کو اسمائل دے دی، کوئی سلام کر دیا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں، جب آپ کو ملیں، جہاں بھی ملیں، ہمیشہ سلام کریں گے، اسمائل کریں گے. یعنی برکت میں 3 چیزیں تھیں، ان میں سے ایک کیا؟ خیر و بلائی کا ہونا، اور پھر اس کا دوام بھی ہونا، ہمیشہ اس کے اندر ہونا. یعنی کچھ لوگوں سے آپ نے کبھی معاملہ کیا ہو تو آپ کو ہمیشہ اچھا ہی رسپانس ملا، انہوں نے کسی نہ کسی طرح آپ کی مدد کر دی، کسی نہ کسی طرح آپ کو کوئی خیر پہنچا دی. خود نہیں کر سکے، کسی سے سفارش کر دی، خود نہیں آتا، کسی سے پوچھ کے مسئلہ بتا دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ علم کے خزانے بھی ہوں تو تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ کسی لا علم کی کوئی چھوٹی سی مدد کر دے. اچھا پھر آنا، ابھی نہیں سر کھاؤ. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی محروم رکھتے ہیں. تو برکت والا وہی ہے جو دوسروں کو فیض پہنچاتا ہے اور اس میں دوام بھی ہوتا ہے. وہ اس کی عادت ثانیہ ہوتی ہے، وہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے، وہ ایک ہیلپنگ نیچر ہوتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان کے اندر، دوستوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خیال آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے کوئی خیر ہی پہنچے گی، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس سے میں کوئی بری بات نہیں سنوں گا، یہ مجھے ٹانٹ نہیں کرے گا، یہ مجھے ٹارچر نہیں کرے گا، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا. اور وائس ورثہ کچھ لوگ ہر وقت آپ ان سے سہمے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتے، پتہ نہیں اب یہ کہاں سے ڈنگ ماریں گے. آپ پہلے سے کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ سوچئے، اپنے آپ کو رکھیے، آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ کے جسم و جان سے، آپ کے علم سے، آپ کے مال سے، آپ کے وزڈم سے، آپ کی نیک نیتی سے دوسروں تک خیر جا رہی ہے یا شر جا رہا ہے؟ آپ کون ہیں؟ پھر اسی طرح کہتے ہیں مہمانوں کے آنے سے برکت آتی ہے. فلاں جگہ بڑی بابرکت ہے، فلاں شہر برکت والا ہے، تو وہ ڈالی اللہ نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم جہاں پر اترے وہاں برکتیں ہی ہوں. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ تبارک کا لفظ خاص اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے تبارک نہیں بولا جا سکتا. مخلوق کے اندر برکت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. برکت پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، کوئی بندہ خود سے اپنے اندر برکت نہیں ڈال سکتا. انسانوں کو تبارک نہیں کہتے، مبارک کہتے ہیں. اور انسان یا جگہیں یا چیزیں وہی ہوتی جن کے اندر سے خیر پھوٹتی چلی جاتی ہے، اور ہمیشہ ان کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ خیر و بلائی کرنے کی. تو تبارک الذی بیدہ الملک، وہ جس کے ہاتھ میں ملک. ملک یملک ملکن و ملکن، 2 مصدر آتے ہیں اس سے. ملک کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا، اقتدار اور اختیار ہونا، یعنی زیر تصرف چیز پر بذریعہ حکم کنٹرول کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کا مالک بھی ہے اور زمین کی بادشاہی بھی اس کے پاس ہے.
اور نبوت بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ مالک الملک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. سورۃ الزخرف 85 میں آتا ہے وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اور بہت برکت والا ہے وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہی ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، فرشتے، جن، روحیں، انسان، پرندے، جانور، حیوانات، نباتات، جمادات، سمندر، پہاڑ، بادل، پانی، مٹی، خلا، ہوا، ہر چیز جن کو آپ گن ہی نہیں سکتے، یہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں. موسم کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. سورج، چاند، ستاروں کا مالک وہ ہے. ہر چیز کا، یو نیم اٹ، ہر چیز کا مالک، حتیٰ کہ ہمارا بھی مالک وہی ہے. قرآن مجید سورۃ المنافقون آیت 7 میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یعنی جس کو یہ یقین نہیں کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ پھر منافقت والی کیفیت میں. ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس بات کا یقین رکھے کہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یعنی مومن کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہوتی، اس لیے اس کی زندگی میں مایوسی نہیں آتی کہ ہائے یہ کیسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا، یہ کون کرے گا، یہ اللہ کرے گا. ہر چیز کا خزانہ اور کنٹرول اس کے پاس ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، سورۃ المائدہ میں آتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور ان کی بھی جو ان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. پھر اسی طرح صرف مالک نہیں بلکہ وہ ان چیزوں کے اندر تصرف بھی کرتا ہے. تصرف کا مطلب یہ کہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے، جو چاہتا ہے ان کے اندر چینجز لے آتا ہے. مثلا ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے، کل یوم ہوا فی شان. جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے تکلیف دور کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا رتبہ بلند کرتا ہے اور کچھ کا رتبہ نیچے کر دیتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. فعال لما یرید. دنیا کے علاوہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یعنی دنیا میں جس کا کوئی اختیار اقتدار ہے نا، وہ سب بھی اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، ان کا اختیار تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کی بادشاہت کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم مجھے کبھی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے، نہ مجھے نقصان پہنچا سکو گے اور نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہو سکو گے کہ مجھے فائدہ پہنچاؤ. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور جن اور انس سب اس انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، تو تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یہ سب اگر سب سے زیادہ بدکار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انسان ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے.
اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارا کنٹرول ہر چیز کا دراصل اللہ کے پاس ہے. بیدہ الملک، اور اس میں ید کا لفظ بھی آیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے ہاتھ میں شفا ہے. تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اچھی طرح قادر ہے. قدرت کا لفظ جو ہے قادر ہونے کا معنی القدیر، المقتدر، القادر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی، کنٹرول اسی کا ہوگا. اور پھر قدرت جو ہوتی ہے اگر انسان میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی قوت، جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. قادر اور قدیر ایک ہی معنی میں ہے، لیکن قدیر میں کیا ہے؟ فعیل مبالغہ، شدت پائی جاتی ہے، کمال قدرت والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ موت دینے پہ قادر ہے، وہ ہر چیز تخلیق کرنے پہ قادر ہے، وہ اپنے کام پہ غالب ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. اب اس یقین کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں ہر روز، تبارک، اللہ کی بلندی اور خیر اور بلائی کا مالک، وہ سب چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی، بڑا بھی وہی، خیر و بلائی بھی اس کے پاس، اور مالک بھی وہی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے. تو جس انسان کے دل میں یہ بات ہوگی، پھر اس چیز کو سامنے رکھ کے جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا میں یقین کتنا ہوگا، کتنا یقین ہوگا، کیسا اعتماد ہوگا، کیسا توکل آئے گا، کیسا سہارا ہوگا اللہ کا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہے کون، اس کو پہچاننا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں بس اللہ ہے، لیکن اس کی صفات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں ہے، وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا. یعنی موت اور زندگی دینے والا وہی ہے، جس کو چاہا زندہ کیا اور جس کو چاہا موت دے دی. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، موت کا ذکر پہلے آیا کیونکہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے موت کی حالت میں تھا. قرآن مجید میں آتا ہے كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پہلے موت اور آخر میں حیات، یعنی تم کچھ نہ تھے، یو آر نتھنگ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر درمیان میں پھر ایک دفعہ موت آئے گی، اور پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی جس کے بعد موت نہیں. ہر چیز جوڑے میں ہے نا، موت زندگی، موت زندگی، اور پھر زندگی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. تو موت کو اس نے خلقا، تخلیق کیا ہے. تو موت بھی ایک کریشن ہے، یہ بھی یاد رکھیے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا. ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تو تمام جنتی گردن اٹھا کے دیکھیں گے، اس کی آواز سنیں گے. وہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور یقیناً ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا. تو اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اس موت کو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھتا ہے. اسی لیے جنتی کہیں گے ہاں یہ موت ہے، فوراً پہچان جائیں گے. وہ اس کی شکل کیا ہے کیا نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. تو مرنے والا ہی دیکھ سکتا، جو زندہ ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتے. پھر وہ پکارے گا اے اہل جہنم، وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے. وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور یقیناً ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا. موت جو خاتمے کا نام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. پھر آواز دینے والا کہے گا اے اہل جنت ہمیشہ رہو، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی. اور اے اہل جہنم ہمیشہ رہو، تم پر بھی موت نہیں آئے گی.
یہ ایسی خبر ہوگی کہ جس کو سن کے اگر وہ مر سکتے تو مر جاتے، لیکن وہ مر نہ سکیں گے. ان کے رنج و غم میں انتہا درجے کا اضافہ ہو جائے گا، بے پناہ اضافہ ہو جائے گا کہ یہ سزا کبھی ختم ہی نہیں ہونی. دیکھیے کوئی دکھ تکلیف آتی ہے نا تو ایک ہوپ ہوتی ہے، کیا یہ بھی گزر جائے گا وقت، اچھے دن بھی آ جائیں گے. اور کوئی بھی چیز اپنی شدت پہ جب پہنچتی ہے نا تو نیچے آتی ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. انسان ہو جوانی کی انتہا کو پہنچے ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. آگ کتنی بھی بھڑک رہی ہو واپس نیچے آ جاتی ہے. دنیا میں کوئی کتنی بھی ترقی کر جائے عقل سمجھ پھر ماری جاتی ہے، نیچے آتا ہے، ڈکلائن ہوتا ہے. لیکن جہنم میں اور جنت میں کوئی ڈکلائن نہیں ہے، نہ سزا میں اور نہ جزا میں. جزا بھی بڑھتی جائے گی اور سزا بھی بڑھتی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو ہم نہیں اضافہ کریں گے سوائے عذاب کے. تو الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ وائے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. کس بات کا امتحان ہے؟ ہمارا امتحان کیا ہے؟ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے؟ احسن، اکبر، سب سے بڑا. ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی بنتا ہے سب سے اچھا. یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں سب سے اچھا ہو جاؤں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے، اچھائی میں کمپیٹ نہیں کرتے کہ کوئی بہت نیک ہے تو ہم بھی اس سے آگے نکلیں، کوئی اس کا شوق نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی برا کرے تو ہم کہتے ہیں میں اس سے بڑھ کر اس کو کر کے دکھاؤں. یاد رکھے گی. تو ہمیں برائی میں آگے نہیں بڑھنا، اچھائی میں آگے بڑھنا ہے. ایک اور چیز یہاں یاد رکھیے کہ جس حال پر ہم اس وقت ہیں اس پہ راضی نہ ہوں، چاہے علم کے اعتبار سے چاہے عمل کے اعتبار سے. اس پہ راضی نہ ہو کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا اب بس کافی ہے میرے لیے. یا عمل بھی میں یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ نہیں. کیپیسٹی بلڈ کریں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. زندگی کا ہر لمحہ نہیں تو ہر دن آگے بڑھانے والا ہو. جب انسان یہ سوچ لیتا نا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اب تو بس کافی ہے جو کر لیا، اب تو واپس ہی جانا ہے، مرنا ہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اور کر سکتی ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ نے آسان عمل کے لیے کہا، تو مرتے دم تک اس میں ترقی ہو سکتی ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں. اور ایسے ہی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بڑھاپے جا کے اتنی اتنی ڈگریاں لے لیتے ہیں، پورا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، کیا کیا کر لیتے ہیں. تو اگر ایک چیز کر لی ہے نا کوئی بھی اچھا کام میں سے، مثلا قرآن ہی ہے، حفظ کر لیے تو اس کو اور زیادہ انڈرسٹینڈ کریں. اگر انڈرسٹینڈ کر لیے تو اگلے درجے کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اگلے درجے میں، اگلے درجے میں، یعنی آگے جانے کی فکر کریں نیکیوں میں. کیونکہ یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا، یہ وقت پھر نہیں آنا. یہ زندگی ایک بار ملی ہے اور پتہ نہیں کس وقت چراغ بجھ جائے. ہم کہتے ہیں ہم نے کورس کر لیا، ہم نے پڑھ لیا، کافی نہیں ہے. میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سورۃ الملک پڑھا چکی لیکن میرا دل بھرتا ہی نہیں کبھی. کل مجھے دوبارہ کہیں سے کوئی بلا کے کہے کہ میں سورۃ ملک پڑھا تو میں پھر پڑھانا شروع کر دوں گی. اتنی گہرائی ہے اس کے معنوں میں کہ انسان بے بس نظر آتا ہے اس کے آگے کہ کس طرح اللہ کی شان بیان کرے. تو احسن عمل کی 5 تعویلیں کی گئی ہیں، 5 معنی بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، عقل کے اعتبار سے کامل، یعنی تم میں سے کون عقل میں سب سے زیادہ کامل ہے، کیونکہ جو عقل میں سب سے بڑھ کے ہوگا اس کا ہی عمل سب سے اچھا ہوگا نا. عقل مند ہی اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ استعمال کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کسی خاص علم میں، کسی بزنس میں، کسی چیز میں اتنی زبردست طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی عقل کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور اس عقل کو بھی تیز کرتے رہتے ہیں، اس خاص مضمون میں اور پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے بس ان پہ جتنا ہے اس پہ راضی ہیں یا اس کو اور استعمال کریں گے. اب مثلاً 5 دن کام کرنے کے بعد لازماً انسان تھکتا ہے، ویکینڈ پہ دل چاہتا ہے انسان ریلیکس کرے، لیکن جب آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ
اور کام کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. آپ ارادہ تو کریں, اللہ کروا لیتا ہے. دوسری چیز جو معنی دوسرا کیا گیا ہے احسن عمل کا, کہ دنیا کے اعتبار سے کون بے رغبت ہے. ازہد فی الدنیا, یہ سفیان ثوری نے کہا. عقل مند وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے, دنیا سے بس اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. میں ٹیڈ ٹاک پہ ایک خاتون کا ٹاک سن رہی تھی, 5-7 منٹ کی تھی, اور بہت ہی زبردست ٹاک تھی. اس نے ڈاؤن سائزنگ کے اوپر بات کی تھی. اگر ٹیڈ پہ آپ ڈاؤن سائزنگ کے بارے میں پڑھیں یا سنیں تو آپ کو وہ مل جائے گا کہ اس کے کتنا بڑا گھر تھا اور کتنی کلازٹس اور کتنا بڑا یارڈ اور کیا کیا نہیں تھا اس کے پاس. تو اس کا بیٹا سینیگال میں پوسٹ ہوا, تو اس کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا کہ انتہائی غریب ولیجرز جو تھے وہ انتہائی خوش تھے. تو ان کو دیکھ کے وہ کہنے لگی کہ مجھے تو ایسی خوشی حاصل نہیں ہے, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور کس طرح انہوں نے اس کی مہمانداری کی کہ ایک مرغی تھی اور وہی پکڑ کے ذبح کی اور اس کا بیسٹ پارٹ اس کو پیش کیا, اس کو اور اس کے بچے کو, اور وہ اتنے خوش تھے ان کے آنے پہ. اور تو وہ جو ہیپینس تھی ان کی دیکھ کے کہنے لگی میرے پاس اتنا کچھ ہے اور میں اس طرح خوش نہیں ہوں. اور یہ تو کہتی ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ میں ڈاؤن سائز کروں, یعنی اپنی سب چیزوں کو کم کروں, ضرورت کا رہنے دوں بس. جب وہ کرنے کے لیے چیزوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی تھی اور بہت ویلیوبلز بھی تھی اور بہت کچھ. کہتی ہے ایک اس کے لیے مائنڈ تیار کرنے میں وقت 1 سال لگا. ویکینڈس پہ میں اپنے فرینڈز وغیرہ کو بلاتی تھی 4-5 گھنٹے کے لیے کہ آ کے میرے ساتھ سارٹنگ کریں چیزوں کی, اور کچھ چیریٹی میں دیں اور کچھ جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے. اور وہ کرتے 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 پھر اب ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ انجوائے کر رہی ہے. تو یہ سوچ کی بات ہے نا. عقل مند کون ہے؟ یہ عقل مندی کی علامت ہے کہ اتنی ساری چیزیں جو میں نے استعمال ہی نہیں کر رہی, اپنی جان پہ بوجھ کیوں بنایا ہوا. تو دنیا میں جو بے رغبتی ہے, دنیا کو ڈاؤن سائز کرنا جو ہے, یہ نیک اعمال کی بنیاد بنتا ہے. کیونکہ جب دنیا کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا یہ بھی خرید لیں یہ بھی خرید لیں, تو وہ مفت میں تو نہیں ملے گا. آپ نے خریدنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے آپ کو 5 دن کام کرنے کے بعد پھر ویکینڈ پہ کام کرنا پڑے گا. تو آپ کو بس قرآن پڑھنے کا وقت کہاں سے رہے گا, ٹائم تو نہیں ملے گا. تو دنیا سے بے رغبتی اس سینس میں کہ ضرورت سمجھے انسان, دل نہ لگائے کیونکہ فانی ہے, جانے والی ہے, اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ نہ رکھے, اس سے اپنے آپ کو روکے. تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے حرام کاموں سے بچنے والا اور اطاعت کے کاموں میں جلدی کرنے والا. کہ تم میں سے کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہے اور کون اللہ کی اطاعت کی طرف سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے. چوتھی بات, موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا. موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کی سب سے اچھی تیاری کرنے والا. پانچویں چیز, سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جاننے والا, یعنی اپنی غلطیوں اور اپنی ویکنیسز اور اپنی کمزوریوں سے خوب واقف کہ میں کہاں کہاں لیک کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے جہل, لا علم ہونا, اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب, کمپاؤنڈ جہل. جہل مرکب کیا ہے کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کن چیزوں کو نہیں جانتا, اپنے عیبوں کو یا اپنی غلطیوں کو نہیں جانتا یا اپنی کمزوریوں کو جو نہیں جانتا. پانچویں چیز ہے سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جاننے والا. عقل مند ترین انسان ہے جس کو اپنی کوتاہیوں کا خوب پتا ہے اور ان کی اصلاح کی بھی پھر وہ کوشش کرتا ہے. جس کو اپنی کمیاں نہیں پتا, اپنی غلطیاں نہیں پتا, پھر وہ ان کی اصلاح کہاں سے کرے گا. چھٹی چیز, اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی ہونے والا. اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی ہونے والا. ایسا ہی شخص سب سے زیادہ خوش رہتا ہے. ہر چیز کہتے ہیں تو اللہ کا اذن تھا, اللہ کے اذن سے آئی ہے. بیماری آئی, خوشی آئی, کوئی چیز آئی, اللہ کے اذن سے آئی, اطمینان ہو جاتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے, اس صبر پہ بھی مجھے اجر عطا کرنا چاہتا ہے, اس سے مجھے اور زیادہ چمکانا چاہتا ہے. اور دیکھیے کہ مالٹے کا جوس کب نکلتا ہے, جب اسکویز کیا جاتا ہے. آٹا گندم سے کب بنتا ہے, پیسا جاتا ہے. اور روٹی کب بنتا ہے, جب چلایا جاتا ہے, توے پہ ڈالا جاتا ہے. گوشت کھانے کے قابل کب ہوتا ہے, جب گلایا جاتا ہے. ہر چیز کے اندر غور و فکر کیجیے. لوہے کا یہ حصہ, لکڑی کا یہ حصہ, شیشے کا یہ حصہ,
ایسے ہی شیپ میں نہیں آئے، یہ پروسیس سے گزرے ہیں. انسان بھی جب مشکلات کے پروسیس سے گزرتا ہے تو چمکتا ہے. پھر اس کو اپنی بہت ساری کیپیسٹی کا بھی نہیں پتا ہوتا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کو بہت ساری اپنی خوبیوں کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی برداشت کا، اپنی قوت کا نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں تک کیا کر سکتا ہوں. مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ڈال کے اس کو مضبوط کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کا امتحان لے رہا ہے، عمل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. علم کا ٹیسٹ آپ سے کلاس میں لیا جائے گا اور عمل کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لے گا. ایکم احسن عملا، علم، عمل، دعوہ، غور و فکر، عبادت، شیئرنگ. تو یہاں کثرت عمل کی بات کوئی نہیں ہوئی کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ عمل کر کے آتا ہے، کثرت کی بات نہیں ہوئی، یہاں پر احسن کی بات ہوئی ہے، احسن عمل. امام ابن قیم اپنی کتاب المنار المنیف میں لکھتے ہیں کہ احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے. وہ عمل احسن نہیں جو اس سے خالی ہو، اگرچہ بہت زیادہ ہو. نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں، نہ ڈھنگ کا سجدہ ہے نہ رکوع ہے، نہ پتہ ہے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا، 20 پڑھ لیے لیکن کوئی کوالٹی نہیں اس میں. تو چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، دنیا کے کام میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو 20 منٹ میں کچن میں فارغ ہو جاتی ہوں، لیکن آپ پھر وہ کیا پروڈیوس کرتی ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے. تو یہ نہیں کہ آپ میں سے کون تیز رفتار ہے کسی چیز میں، یہ دیکھا جائے گا آؤٹ پٹ کیا ہے، کوالٹی کیا ہے اس کام کی، وہ کھانے کے بھی قابل ہے یا نہیں. فاصلے سے بچوں کو پال رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کی پھر ہمتیں اور طاقتیں کیا ہوں گی. تو کم عمل اور زیادہ عمل کے درمیان اتنا فرق نہیں جتنا آسن عمل اور غیر آسن عمل کے درمیان فرق ہے. تو آسن عمل کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کو ذہن میں رکھ کے کام کرے، اللہ کی خاطر کرے، جو بھی کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، اللہ کے چہرے کی خاطر، لوجہ اللہ کرے. اور دوسرا یہ کہ طریقہ درست ہو، اچھی طرح کرے، یعنی شریعت کے مطابق ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس کے مطابق ہمارا دین نہیں تو وہ مردود ہے. اور اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے اس کا چہرہ مقصود ہو. تو آسان عمل ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت فضیلت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں عمل کے اعتبار سے احسن ہو. پھر اسی طرح ہر کام احسن طریقے سے کرنا. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حتیٰ کہ اگر قتل کرنا ہو کسی کو یا ذبح کرنا ہو تو وہ بھی بہترین طریقے سے کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کرے اور ذبیحے کو آرام پہنچائے، یعنی فوراً کٹ لگا دے. پھر اسی طرح احسن عمل کی دنیا اور آخرت میں احسن جزا ملتی ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ہوں گے، تو اس لیے دنیا کے جلدی فائدوں کے لیے بس جیسا تیسا بھی کچھ کر لو، دھوکہ فریب فراڈ کچھ بھی کر لو، زیادہ کما لو، زیادہ حاصل کر لو. نہیں، دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی کام کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے. تو اپنی کیپیسٹی کے ساتھ کوالٹی بہتر کریں، کوالٹی آف ورک بہتر کریں. اب جیسے یہی صورت پڑھنے لگے ہیں، اگر آپ سمجھتے سبق زیادہ ہے تو میں کم بھی کر سکتی، لیکن اس کو اتنی اچھی طرح پڑھیں، نمبروں کے لیے نہیں، یعنی خالص اللہ کے لیے اور اپنی کوالٹی آف لائف بہتر بنانے کے لیے. کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ذہن پر ہوتا ہے، سوچ پر ہوتا ہے، معاملے پر ہوتا ہے، رویوں پر ہوتا ہے، ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے پڑھیں. تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھا کریں گے، احسن کریں گے، ان کو اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہی ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر کتنا اچھا ہے. تو احسن کا صلہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں احسن ہوگا. اور اگر احسن نہیں ہو رہا تو سوچئے کہاں کمی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے. العزیز، عزت سے، مرتبے اور شان کی عزت، یعنی اللہ تعالیٰ بہت
عظیم شرف والا ہے. دوسرا ہے غالب، یعنی اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ، کوئی اسے تکلیف یا نقصان نہیں دے سکتا. وہ تمام مخلوق پر غالب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. الغفور، الغفار، الغفور، الغافر، یہ سب آتے ہیں اس روٹ سے، یعنی اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، ان کی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے. مسلسل درگزر کرتا ہے، خصوصاً گناہگاروں کے لیے، اور گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے. پھر فرمائیں گے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، فلاں یاد ہے؟ وہ کہے گا، جی ہاں میرے رب. یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، آج میں تیری بخشش کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. اور کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو جھٹلاتے تھے، آگاہ رہو ظالموں پہ اللہ کی لعنت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہمارا ڈسکشن ٹائم ہے. جی تو الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الملک کی 1 سے 14 آیات کی مختصر تفسیر سنی، اور پہلی 2 آیات کی بہت ڈیٹیلڈ استاذہ نے تفسیر کی ہے. میں سوچ رہی تھی، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سورۃ الملک کو ہم اپنی زندگی میں کتنی بار، اسپیشلی بہت سے لوگ تو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے وہ سورۃ الملک پڑھ کے سوتے ہیں. لیکن کیا ہم نے سورۃ الملک کو پڑھتے ہوئے جو معنی اس کے آج سمجھے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس سے ہمارے اوپر جو ایک امپیکٹ آتا ہے، اور ان آیات کا جو ایک اثر ہمارے اوپر آتا ہے، وہ صرف ان کے معنی جانے بغیر، صرف ان کی تلاوت سے تو آف کورس ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ ہم سب نے آج اپنے عمل کے لیے بہت ان آیات سے اپنے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. جی میں بتاؤں باجی نگہت شبانہ. نگہت بتائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر آپ ویٹ کریں، باجی لیفٹ ہو گئی ہیں، ابھی آئیں گی 2 منٹ میں. جی جی الحمدللہ آئی تھنک وہ تھوڑی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی. جی الحمدللہ ہمارے پاس سلائڈ سامنے آ گئی ہے. اور جی کون کہہ رہا تھا، کون بتانا چاہ رہا تھا جواب؟ نگہت بتائے. شاہدہ پر. جی نگہت پلیز. جی میں بتاؤں. نگہت کے بعد شاید اس سے میں جواب لے لوں گی. جی نگہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ پتہ چلا ہے کہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور باقی انسان کی اور مخلوق کے لیے برکت نہیں کہہ سکتے. برکت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی انسانوں کے پاس بھی جو برکت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، جی یہ بات تھی کہ برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انسانوں کو بھی جو برکت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی شاہدہ. جی شاہدہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. شبانہ. جی چلیں سوری، شبانہ آپ بتائیے. بان تھا. برکت جیسے اس میں کھجور کا اگر ایک درخت ہے تو اس میں بھی برکت اللہ نے عطا کی ہے. لیکن مبارک اور برکت والا وہ شخص بھی ہوتا ہے جس کی خیر و بھلائی دوسروں تک پہنچتی ہے، تو وہ بھی برکت والا انسان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی نے بارک اللہ فیکم. جی بالکل، بہت اہم بات کہ اصل میں مبارک وہ شخص ہے جس کی خیر اور برکت دوسروں تک پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے لوگوں کو خیر و برکت دی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون اس خیر اور برکت کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. جی بالکل. اور کیا سیکھا؟ جی اور جی بولیں. میں بتاؤں جی فرحانہ شبانہ. جی فرحانہ. جی فرحت جی بتائیے. جی میں نے یہ بات، جیسے برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑے علم والے بھی جیسے فیض پہنچاتے ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ برکت، مخلوق میں برکت کا مطلب خیر ہے. جیسے تو جو ہمارے بڑے ہیں جتنے، ان کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بڑے ان میں برکت ہے، تو وہ خیر بانٹتے ہیں اور جو ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو یہ خیر اور برکت ہے. جی بالکل. اور بڑوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے، جو گھر کے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس باجی زندگی میں کا اور معاملات کا بہت تجربہ ہوتا ہے، تو وہ جب ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو گویا وہ برکت ہم ان سے حاصل کرتے ہیں. اس لیے اگر ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان سے بھی بہت فیض یاب ہو سکتے ہیں. جی کون کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ جی میں ناہید بات کرنا چاہ رہی تھی باجی. جی جی ناہید. جی باجی مطلب آج اس کا مفہوم پتہ چلا برکت کا، نہیں تو ہم لوگ تو بس ہے نا ایسے ہی کھانا جیسے بناتے تھے، مہمان آ گئے تو ہم کہتے تھے اس میں برکت ہو گئی، سب نے کھا لیا. لیکن یہ نہیں دماغ میں بات آتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. یہ آج باتیں سن کر اتنا دل میرا وہ ہوا ہے کہ دیکھو ہم جو ہے بڑا جو برکت ڈالنے والا ہے اس کو بھول کے، اور ہم ہے نا ایسی دنیاوی بس باتیں منہ سے بول دیتے تھے کہ یہاں اس میں برکت ہو گئی، اس میں برکت ہو گئی. لیکن برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالی جبھی تو ہے نا سب پورا ہوا. لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، جب یہ آج پتہ چلیں چلا الحمد بہت ہی للہ آج ہم مطلب نے سیکھ لیا نا، ماشاء اللہ. تو پھر جس نے برکت دی ہو جی اس کا ماشاء شکر اللہ. ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جی ایسا جب بھی ہو تو اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ برکت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. جی اور کون کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرحانہ شکیل تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. جی پلیز یہ برکت کے کیجیے. بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ برکت ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اچھا انسان وہی ہے جو لوگوں کے لیے خیر و برکت والا ہو. لیکن اس میں جو حساب سے اہم بات یہ کہ برکت والا وہ ہے جس کی خیر دائمی ہو، یہ نہ ہو کبھی جی کی کبھی نہ کی، لیکن اس کی خیر دائمی ہو، وہ ہمیشہ اچھا خیر والا ہو، کہ لوگ اس سے توقع رکھیں کہ میں اس کے پاس جاؤں تو یہ مجھے خالی نہیں بھیجے گا، اس کی میرے ساتھ اچھی خیر والا معاملہ کرے گا میرے ساتھ. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈفرنس بتاتی ہوں. دیکھیں تبارکہ کا جو لفظ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور جب ہم تبارکہ کہتے ہیں نا تو اس کے اندر آتا ہے کہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خیر اور بھلائی بے انتہا ہے، ان لمیٹڈ ہے، اور وہ سب کو پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اس کی بھلائی جو ہے وہ دائمی ہے، انسانوں کی نہیں ہو سکتی. ہم انسان پرفیکٹ نہیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو خیر اور بھلائی ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. ہم انسان تو بڑے کمزور انسان ہوتے ہیں، جو جن سے ہماری بنتی ہے ان کے ساتھ ہم اچھا کرتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی کر پاتے. ٹھیک ہے. تو وہ تبارکہ کا مطلب ہے کہ جس کی خیر ہمیشہ کے لیے ہو، ہمیشہ قائم رہنے والی ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو پلیز ذہن میں رکھیے گا. اور انسانوں کے لیے جب برکت کا آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی خیر اور بھلائی دوسروں تک جائے. تو اس میں کچھ کمی بیشی بہرحال ہوتی رہے گی کیونکہ انسان ناقص ہے. ٹھیک ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آگے اچھا اس میں ایک تیسرا معنی بھی تھا، کسی نے لکھا نوٹ کیا تبارکہ کا، تبارکہ میں ایک تیسرا معنی بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جی بولیں. عالیہ اکبر. طاہرہ جی یاسمین. عالیہ.
جی عالیہ پہلے آپ وہ بول دیں پھر پاکیزگی، تقدس اور اپنی ہر صفت میں وہ بہت بلند ہے۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ جی تیسرا جو مطلب تھا وہ بلندی کے معنوں میں استاذہ نے ہمیں سمجھایا کہ وہ اپنی پاکیزگی میں، تقدس میں سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے اور بلند ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جی الحمد للہ حنیلہ، اتنا کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن بھی ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے کہ حنیلہ، ہم نے سمجھا کہ جی انشاءاللہ لیلا آپ نیکسٹ کوشچن پلیز بتائیے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، احسن عمل کے مختلف کون کون سے معنی جو ہیں آج آپ کو سمجھ آئے؟ وہ آئی تھنک بہت جی سارے احسن عمل کے، احسن عمل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جی کون نمبر سب سے 1 پہلے ہے بتانا کہ چاہے گا؟ جی میں جی حنیلہ، عقل کے جی لیلا اعتبار پلیز سے بتائیں۔ یہ قابل ہے، کیونکہ جو عقل میں سب سے بڑھ کر ہوگا اس کا ہی عمل سب سے اچھا ہوگا، وہی اپنی شاباش، بارک اللہ مقدرات میں فیکم۔ جی وقت کو تو صحیح استعمال کر سکتا ہے اور دنیا میں جی بالکل، بارک اللہ فیکم، بالکل ٹھیک۔ جی دوسرا مطلب شبانہ کون بتائے گا؟ طاہرہ یاسمین جی طاہرہ یاسمین آپ دوسرا معنی بتائیں۔ دوسرا معنی ہے دنیا کے اعتبار سے زیادہ بے رغبت ہو، صرف ضرورت کے لیے دنیا استعمال کرے اور جی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو، دنیا سے بس اتنا ہی بالکل، فائدہ اٹھائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ یہ ہم خواتین کے لیے کتنا اس میں سیکھنے کی چیز ہے نا، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کپڑے جمع کر لیں، کراکری جمع کر لیں، یہ چیز لے لیں، وہ چیز لے لیں۔ تو اب آپ سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ احسن عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، جو دنیا کے بارے میں بے رغبت ہے۔ تو یہ اپنے دل میں نا اس چیز کو لکھ لیں کہ ہم نے آخرت کو دل میں جگہ دینی ہے اور دنیا کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے کہ اچھا اس چیز کی ضرورت ہے لے لیتے ہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لینے کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ اور کون شبانہ، پوچھنا میں کہوں شاہین، جی میں شبانہ، بتاؤں؟ اچھا شبانہ تو شاید پہلے بھی پوچھا تھا۔ جی جی اور کوئی بتائے؟ نہیں میں نے ابھی نہیں بتایا، میں بتاؤں؟ شبانہ۔ اچھا شبانہ میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں، جی چلیں شبانہ آپ بتائیں پہلے۔ جی جی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور موت کی اچھی تیاری کرنے والا، کہ جی زندگی میں بالکل، وہ اتنے اچھے کام کرے کہ پھر اس کو اتنا سمجھ مطلب کوشش کرے کہ اتنے اچھے کام کرے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ پھر اچھا اللہ میاں اچھا کریں اس کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کو اچھا بدلہ دیں اس کے اعمال کا، کیونکہ دس از دا اونلی چانس وی ہیو، اس زندگی کے جی بعد میں ہمارے پاس دوبارہ شاہین، موقع نہیں ہوگا۔ جی شاہین میں نیکسٹ شاہین، اگلا معنی بتائیں۔ جی 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 شاہین۔ جی جی اپنے عیبوں کو سب سے زیادہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کو درست کرنے والا، اپنے عیبوں کو ہاں جی، جی ہاں اپنے عیبوں کو، اپنی اپنے عیبوں ذات کو کیسے کو ڈھونڈیں آپ بتائیں مجھے، جی اس کے لیے کیا کریں؟ جی اپنی اصلاح کرنا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے ہمیں، ہاں لیکن ڈھونڈیں گے تاکہ کیسے کہ ہمارے اندر عیب کیا ہے؟ میں آپ کو اس کے لیے ٹپ بتاتی ہوں، غور و اللہ فکر تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا جی کریں اللہ تعالیٰ میرے عیب مجھے ہی دکھا دیں اور مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے دیں۔ آپ اللہ جی سے جی دعا جی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عیب دکھا بھی دیں گے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق بھی دے دیں گے، جی اور پھر ہم کیونکہ کو اپنے تقدیر پر بھی راضی ہونا ہے، اپنے تقدیر جی پر سب سے زیادہ ہم نے راضی ہونا ہے۔ جی آخری پوائنٹ یہی تھا کہ جو نیکسٹ بتاؤں؟ حسن عمل کس کا ہے، جو اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی ہو۔ اچھا اس کو کون ایکسپلین کرے گا کہ جو اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی ہو؟ اب کوئی اور ایکسپلین کرے۔ جی میں انس بتاؤں فاروق مہرین؟ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی انس۔ جی تقدیر پر راضی رہنے والا شخص یعنی کہ جو خوش رہتا ہے ہر حال میں، کہ چاہے کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، کمی بیشی ہو، کچھ بھی ہو تو اللہ کے ساتھ مطلب کہ شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، تو خوش رہتا ہے ایسا شخص ساری اور وہ یعنی کیا کہ سوچتا وہ ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، کیا چیز اس کو خوش رکھتی ہے، خوش کہہ لیں یا مطمئن کہہ لیں، جی کیونکہ سر کے ساتھ جب پریشانی آتی ہے تو ہم انسان پریشان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بہت لاس ہو جائے تو یہ ایک بہت نیچرل سی بات ہے کہ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی ہمارے آنسو بھی نکل آتے ہیں، لیکن تقدیر پہ راضی رہنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ میں بتا سکتی ہوں؟ جی جی میں بتاؤں؟ انس آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بس پر توکل ایک جملے میں بتا دیں۔ جی جی میں اس پوائنٹ کو بھی کلیئر کرنا چاہتی تھی، ایک پوائنٹ اور ہے گیا اس میں کا ہی، تو وہ بھی میں کلیئر وہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ حرام کاموں سے بچنے والا اور اطاعت کے کاموں میں جلدی کرنے والا، اچھا یہ ایک ٹھیک ہے پوائنٹ ٹھیک ہے، یہ بھی تھا جی بالکل۔ چلے میں واپس اس پوائنٹ پہ آ رہی ہوں کہ یہ بتائیں تقدیر پہ راضی رہنا کیا ہوتا ہے۔ چلے اور کون بتانا چاہتے ہیں؟ امبر ملک۔ قندیل بتائے۔ جی میں بتاؤں باجی، فوزیہ محسن۔ میں بتاؤں؟ اچھا مجھے قندیل کی آواز آئی تھی، قندیل آپ بتائیں۔ جی اس میں تقدیر پہ راضی یہ ہونا کہ مشکل میں بھی وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ اس میں اللہ کی بہتری ہی ہے اور بھلائی ہے،
اور جب وہ خوشحالی میں بھی ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ تکلیف آنے پہ بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف اللہ کی تقدیر پر یعنی راضی ہونا ہوتا ہے مشکل میں بھی۔ ٹھیک ہے، شاباش جی۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ہر طرح کے حالات دے کے آزما رہے ہیں نا، تو جب مشکل حالات آتے ہیں تو جو تقدیر پہ راضی ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات، یعنی اس کے دل میں یہ عقیدہ پکا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اگر میری زندگی میں یہ نقصان ہو گیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، اپنے اندر نیگیٹو فیلنگز نہیں لاتا، بلکہ وہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے معنی کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں نہیں مشکل میں ڈالا یا اس کو کیوں مجھ سے زیادہ دے دیا، وہ ایسے نہیں سوچتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے لیے وہی بہتر تھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں جی نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جی، بارک اللہ فیکم، بہت اچھے آپ لوگوں نے پوائنٹس شیئر کیے جی۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جی۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیں کہ اس آیت میں دنیا کی زندگی کا کیا مقصد بتایا گیا ہے۔ کیا آپ کو پک کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ کوسچن تھوڑا سا ٹرکی ہے جی، کون بتائے گا؟ اس آیت میں جی باجی میں بتاؤں، فوزیہ محسن۔ جو یاسمین جو نام تھا جی بولیے۔ جی احسن عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمایا جائے احسن عمل کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ احسن عمل، احسن عمل کریں، یہی تو ٹیسٹ ہے جی، بالکل جی۔ محسن کر کے جو نام تھا وہ کیا نام تھا؟ عمل خاص تھوڑا ہو لیکن احسن ہو، بہترین ہو جی، بالکل، عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور بالکل شریعت کے مطابق ہو وہ احسن عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فوزیہ محسن کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی باجی میں اسی کا جواب دینا چاہ رہی تھی، احسن عمل کا ہی، کہ جو بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو خالصتاً۔ بالکل، اور استاذہ نے بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمل دیکھ رہے ہیں، عمل کا ٹیسٹ ہے یہ، جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ عمل کا ٹیسٹ ہے، تو اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے موت اور حیات کو بنایا اسی لیے کہ میں دنیا میں بھیج کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پھر کون اچھے عمل کر کے واپس اللہ کے پاس آتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر دے سکیں۔ یہی استاذہ نے یہی بتایا ہے کہ کلاس میں جیسے علم کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن عمل کا ٹیسٹ تو اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے، اس کا تو ہمیں اللہ نے ہی بتانا ہے۔ اس لیے اپنے عمل کا اجر لوگوں سے نہ چاہیں۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم لوگوں سے شکریہ چاہتے ہیں، لوگوں سے تعریف چاہنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ہی چاہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں جی۔ اللہ کے چہرے کی خاطر، بالکل۔ آیت نمبر 6، اس آیت میں کس بات کو سب سے بڑا جرم کہا گیا ہے؟ جی باجی میں جواب دوں اس کا، فوزیہ۔ نام بتائیے، نام بتائیے۔ فوزیہ فوزیہ محسن نے تو پہلے بھی بتائے، کوئی اور بتائیں؟ نہیں میں نے بتایا۔ میں بتاؤں؟ جی کون بتانا چاہتا ہے؟ میرا نام بھی شبانہ ہی ہے۔ اچھا آپ کوئی اور شبانہ، چلیں شبانہ بتائیں۔ جی اس آیت میں سب سے بڑا جرم جو بتایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا بڑا جرم اگلی آیت میں دیکھیں، اس آیت میں دوسرا بڑا جرم کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 10 میں جی، اس کا ترجمہ پڑھیں اگر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں بتاؤں؟ جی عالیہ بتائیے۔ میں بتاؤں؟ وہ نہ سنتے تھے اور نہ عقل سے کام لیتے تھے۔ جی وہ نہ سنتے تھے اور نہ ہی کن کی بات نہیں سنتے تھے؟ پیچھے ذکر ہوا نا، فرشتے کیا کہیں گے؟ تمہارے پاس فرشتے ان کون سے نہیں کہیں گے آیا تمہیں تھا؟ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے وہ آئے تھے بالکل، لیکن ہم ان کی بات سنتے تھے اور نہ عقل سے کام لیتے، ان کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اپنی عقل ہی نہیں استعمال کرتے تھے۔ تو دیکھیں استاذہ نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے آج ہمارے لیے اور ہم سب کی اسپیشلی جنریشنز کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، کیونکہ یہ آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا ایک چیلنج ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دیں، اور اس کے لیے دو ہی ہمارے پاس سورسز ہیں، ایک کونی آیات یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کو بچوں کو بچپن سے بتائیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بتائیں کہ دیکھو اس میں یہ جو لفظ ہے نا یہ اس کا مطلب ہے آسمان، اللہ کی کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور پھر بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے 1500 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور اس میں ایک حرف کیا ایک زیر زبر کی بھی کوئی چینج نہیں ہو سکی۔ تو جتنا بچپن میں آپ بچوں کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی کتاب سے کنیکٹ کر دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان راسخ ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، آپ جب بھی آیات میں صفات پڑھیں نا جیسے اللطیف، الخبیر اور تبارکہ اور پھر القدیر، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو خوب سمجھا کریں اور بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ دیکھو اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھنے والے ہیں کہ وہ سب دیکھ لیتے ہیں، پہاڑوں کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے چھپے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب نظر آ جاتے ہیں، ہمارے تو کارپٹ کے نیچے بھی چونٹی چل رہی ہو تو ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ اسی طرح اور بھی جتنے فروٹس ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور چیزوں کو دیکھ کے بہت آسانی سے سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے آگے کی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان ایسی پہچان کرا دے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے، اور ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین الہی آمین۔ اب ہمارا سوری میں آپ کو ہوم ورکس بتانا بھول گئی جی، نیکسٹ سلائڈ پلیز دکھا دیں، اگر ہوم ورکس کوئکلی دکھا دیں۔ یہ سلائڈس ہیں جو برکت سے متعلق بہت سارے اس کے اندر احادیث ہیں، اور پھر قیامت سے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، اعمال سے متعلق جن کے اندر ہمارے لیے بہت لیسنز ہیں کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسن عمل کون سا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں انشاءاللہ۔ جی اب ہم اپنا ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف آتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ہم وہی پہلی 14 آیات کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ جو ہے آپ کو دے رہے ہیں ریوائز کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کا انیشیل کلاسز ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کلاسز میں پہلی دفعہ آئے ہوں اور ان کے لیے یہ ترجمہ اس طرح سے یاد کرنا ایک نئی چیز ہو، تو انشاءاللہ آج پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ترجمے کو کیسے ہم نے یاد کرنا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ جب بھی آپ ترجمہ کو ریوائز کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے کوئی بھی تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ کے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ کہہ کے، یا کوئی سے بھی پھر درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کلام کو سمجھنا اور ان الفاظ کا ترجمہ یاد کرنا میرے لیے آسان کر دیں۔ دعا جو ہوتی ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا نا وہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کو وہ کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ہر اچھا کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے پھر اس کام کو کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے دن میں اوقات مقرر کریں، کم از کم 5 سے 7 دفعہ اس کو ہر روز ضرور ریوائز کریں، چاہے 2 آیات کر کے یاد کریں، اور پھر کوشش کریں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو لائک پاکستان کی کرنسی 10 روپیز 20 روپیز کچھ بھی صدقہ کر کے اور دعا کر کے جب انشاءاللہ آپ اس کام کو کریں گے اور اس صدقے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ پھر یہ کہ عربک کے لفظ اردو سے بہت ملتے جلتے ہیں، تو جہاں جہاں ان میں مشابہت ہو اس سے ریلیٹ کر کے یاد کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ جو آپ تفسیر سنتے ہیں نا، اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں گے تو بھی اس آیت کا ترجمہ بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارکہ بہت بابرکت ہے، الذی وہ جو، بیدہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اس کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت، وہوا اور وہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیرن خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب قدیر قدرت رکھنے والا کتنا آسان ترجمہ ہے۔ الذی دوبارہ آ رہا ہے، وہ جس نے، خلقہ تخلیق سے ہے یعنی اس نے پیدا کیا، الموتا موت، والحیاتا اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے، احسنو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، وہوا
اور وہ العزیز بہت زبردست، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیے، سبع سات، سماوات آسمان، طباقاً اوپر تلے، ما نہیں، ترا تم دیکھو گے، فی خلقی تخلیق میں، الرحمانی رحمان کی، من تفاوت کوئی خلل، فرجی پھر لوٹاؤ، البصرا نگاہ کو، حل کیا، ترا تم دیکھتے ہو، من فطور کوئی شگاف، ثم پھر، ارجے پہلے فرجی آیا اور اب ارجے آ گیا، وہی مطلب ہے لوٹاؤ، البصرا نگاہ کو، کرتینی بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصرو نگاہ، خاسئن ذلیل ہو کر، وہوا اور وہ، حسیر تکی ہوئی ہوگی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زینا مزین کیا ہم نے، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کے، بمصابیح سات چراغوں کے، وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان کو، رجوماً مارنے کی چیز، للشیاطین شیطانوں کے لیے، وآتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا، وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب ہے جہنم کا، وبئس اور کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ، اذا جب، القوا وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً چلانا یا دھاڑنا، واہیا اور وہ، تفور جوش کھا رہی ہوگی، تکادو قریب ہے، تمیزو وہ پھٹ جائے، من الغیظ غضب سے، کلما جب بھی الکیا ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن کوئی جماعت، سألہم سوال کریں گے ان سے، یعنی پوچھیں گے ان سے، خزانتوہا نگران ان کے، علم کیا نہیں، یأتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، قولو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد تحقیق، جاءنا آیا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا، فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نہیں، نزل اللہ نازل کی اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، فی دلال گمراہی میں، کبیر بہت بڑی، وقالو اور وہ کہیں گے، لو اگر، کننا ہوتے ہم، نسمع ہم سنتے، او یا نعقلو ہم سمجھتے، ما نہ، کننا ہوتے ہم، فی اصحابی ساتھیوں میں، السعیر بھڑکتی آگ کے، فاعترفوا تو وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم اپنے گناہ کا، فسحقاً تو دوری ہے، لاصحابی ساتھیوں کے لیے، السعیر بھڑکتی آگ کے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی غائبانہ طور پہ، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر، کبیر بہت بڑا، واسروا اور چھپاؤ، قولکم اپنی بات، او یا اجہارو ظاہر کرو، بھی اس کو، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، الا کیا نہیں، یعلم وہ جانے گا، من جس نے، خلق پیدا کیا، وہوا اور وہی، اللطیف بہت باریک بھی ہے، الخبیر بہت باخبر ہے۔ تو یہ ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات جب ہم پورا ایک ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر بہت سارے الفاظ کو ایک ساتھ ذہن میں بٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر روز کا اس طرح کا ٹارگٹ بنائیں کہ جیسے یہ 14 آیات ہیں تو اگر یا ہاف آف کر لیں، 7 کر لیں، یا اگر مزید چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو 4 کر لیں، ایک دن 4 آیات یاد کریں، پھر اس سے اگلی 4، پھر اس سے اگلی 4، تو انشاءاللہ اس طرح 4 دن میں 4 4 16 ہوتا ہے، تو 4 دن میں آپ کو پکی یاد ہو جائیں گی، پھر آپ اپنا اس کو ریویژن شروع کر دیں، اور شروع میں پہلے 4 دن صرف دیکھ کے آنکھوں، آپ کو پتہ ہے جب ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جس سے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ایک فوٹو میموری بنتی ہے الفاظ کی، اس سے بھی ہمیں الفاظ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ الفاظ ان کے معنی آپ کے لیے نئے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور کوشش کریں جیسے چھوٹے بچے فنگر رکھ کے پڑھتے ہیں نا، ایسے اپنی انگلی اس الفاظ کے اوپر رکھتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ، اس کی عربک پھر اس کی اردو، اس کی عربک پھر اس کی اردو، اس طرح دیکھتے جائیں اور اس کو دہراتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے
کہ یہ تو آپ کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے، آپ اس ایک ہفتے میں انشاءاللہ 4 دنوں میں تو آیات انشاءاللہ آپ کو کافی فیملیئر ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب مزید آگے 3 دن ہوں گے اس میں دہرائیں گے تو کلاس میں آنے تک آپ کو انشاءاللہ ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے تو چند الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جو بہت ہی نئے لگ رہے ہوں، ان کی علیحدہ سے لسٹ بنا لیں، اور پھر کبھی کچن میں ہوں یا کچھ بھی، یا کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو اپنے پرس میں سے وہ کاپی یا وہ پیج نکال لیں اور ان الفاظ کو بار بار دیکھیں، ریوائز کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت ہیلپ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف یہ کہ اس صورت کے معنی کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سے جو ہماری زندگی کا مقصد آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم صرف دنیا میں یوں ہی وقت گزارنے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین عمل خالص اپنے چہرے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔